انجینئر نے اپنے کئی بیانات میں صحابہ اور تابعین پر جھوٹ باندھے ہیں اور گستاخی کی ہے۔ حدیثیں گھڑنے کے اور جھوٹ بولنے کے ماہر تھے تابعین، اور نیکوکار بھی رج کے تھے اور جھوٹے بھی رج کے سن۔ ایک بیان میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چوکرے کا لفظ تک استعمال کیا، نعوذ باللہ۔ ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ مزید ایک بیان میں کہا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے صحابہ تھے۔ سنیوں کے اندر جو ناسبی گھسے ہوئے ہیں وہ کہتے نہیں یہ تو وہ تھے باغی تھے جو حضرت عثمان کو قتل کرنے آئے تھے، وہ صحابہ کرام تھے۔ باغی تھے جو حضرت عثمان کو قتل کرنے آئے تھے، وہ صحابہ کرام تھے، وہ صحابہ کرام تھے۔ اب ان سے یہ سوال ہے کہ یہ ہمیں کسی ایک صحیح روایت سے ثابت کر دے کہ وہ صحابہ کرام تھے۔ ایک اور بیان میں وہ کہتا ہے کہ صحابہ پر کفر کا فتویٰ لگانے سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ لیکن جب انجینئر محمد علی مرزا پر کوئی کفر کا فتویٰ لگاتا ہے تو پھر وہ اپنے مخالف کو کافر کہہ دیتا ہے۔ جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں، جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں۔ اب خیرت کی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کی فضیلت زیادہ ہے یا انجینئر کی؟ ہمارے نزدیک تو ہر وہ شخص گمراہ اور کافر ہے جو صحابہ کو کافر کہتا ہے۔ حدیث میں بھی صاف الفاظ وارد ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے ایک فرقوں پر لوٹ کیا، یعنی یا تو کہنے والا خود کافر ہو گیا یا وہ شخص جس کو اس نے کافر کہا ہے۔ لیکن فتح نہیں کہ انجینئر کے دل میں اس انسان کے لیے اتنا نرم گوش کیوں ہے جو صحابہ کو کافر کہتے ہیں؟ وہ کس اسلام کو پروموٹ کر رہا ہے؟ اس کا ایک اور بیان بھی ہے جس میں اس نے ایک گستاخ رسول کے لیے نرم گوش اختیار کیا ہے۔ وہ یہ کہ کسی نے ان سے سوال کیا کہ میرا نام پرویز ہے، کہتے ہیں کہ وہ گستاخ رسول تھا، تو اس پر انجینئر کہتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ علی بھائی میرا نام پرویز ہے، کہتے ہیں گستاخ رسول تھا، جی وہ تھا تو اس سے کیا فرق پڑ گیا میرے بھائی۔ لیکن ایک اور بیان میں کہتے ہیں کہ ہم معاویہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مرید امام جعفر دا نا ابا یزید، واہ واہ واہ، اسی آج نام رکھنے سے تیار نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم تو معاویہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تم لوگوں نے کنیت رکھی ہوئی ہے ابو یزید۔ انجینئر ایک طرف گستاخ رسول کا نام رکھنے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں اور دوسری طرف صحابہ سے اس قدر بغض رکھتے ہیں، لیکن جب کسی نے ان سے سوال کیا کہ معاویہ نام رکھنا غلط ہے تو پھر انجینئر جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ معاویہ نام رکھنا غلط ہے۔ معاویہ نام رکھنا کیوں غلط ہے؟ ہم نے کب کہا غلط ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا، غلط کا لفظ تو میں نے کبھی استعمال نہیں کیا۔ میں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ یزید نام رکھنا غلط ہے۔ صحابہ کے نام تھے یزید، حضرت معاویہ کے علاوہ اور صحابہ کے نام معاویہ ہیں۔ ایک بیان میں شیطان کے متعلق کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اسے قدرت دی تھی وسوسہ دلانے کی تو شیطان کو فزیکلی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دنیا میں جہاں بھی بیٹھا ہو اللہ نے اسے یہ طاقت دی ہے کہ وہ وہاں سے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسے قدرت دی تھی وسوسہ دلانے کی تو شیطان کو فزیکلی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان دنیا میں جہاں کہیں بھی بیٹھا ہو اللہ نے اسے یہ طاقت دی ہے کہ وہ کسی کے دل میں بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے، یہ اس کو پاور دی ہے اللہ نے آزمائش کے لیے۔ کیا انجینئر کسی ایک صحیح روایت سے اسے ثابت کر سکتا ہے؟ نہیں۔ یا اللہ ہمیں حق راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔